الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، محبوب کبریا، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں تمام ہمارے مصلیان کرام کو اور جتنے بھی میرے ناظرین ہیں ان تمام کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ مبارک ہو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے طفیل یہ مہینہ ماہ ربیع النور کہلایا، اور آج خوشی اور مسرت ہر ایک کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ آیا ہی وہ تھا جو روتوں کو ہنسانے والا ہے، آیا ہی وہ تھا جو دکھی دل کا سہارا تھا، آیا ہی وہی تھا جو ڈوبتوں کو تیرانے والا تھا، آیا ہی وہی تھا گرتوں کو اٹھانے والا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان پر احسان، احسان پر احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ربیع النور بھی عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ماہ مبارک کے تعلق سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے تعلق سے
ہم اور آپ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اور آپ مل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آبویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو اہل سنت والجماعت میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ لوگ اہل سنت بالخصوص، خصوصی اعتبار سے، عمومی نہیں بلکہ خصوصی طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خاصہ ہے، یہ طرح امتیاز ہے اہل سنت والجماعت کا کہ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ ربیع النور آئے۔ جیسے ہی ماہ ربیع النور آتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوشی اور چہرے پر مسکراہٹ، چہروں پر ایک طرح کا نور جو ہے مزید نور پر اضافہ ہو جاتا ہے، چہرے نور علی نور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے۔ قل، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوا رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے، دھن دولت سے بہتر ہے، یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ تمہاری دھن دولت کا خیال نہ رہے، تمہاری دھن دولت سے زیادہ افضل ہے اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی منانا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَلْيَفْرَحُوا، جو فرمایا نا کہ خوشیاں منائیں، خوشیاں منائیں۔ پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہلوایا ہے، حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ اپنی امت سے کہیے کہ جب آپ کو اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمتیں ملے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ تمہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ ایک چیز میں درمیان میں ضمناً یہ بات کہہ دوں کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے اختتامی مرحلے میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعہ بھی اس کے بقیہ حصے کو انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنانے والی ذات ہے۔ انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے انشاءاللہ اور جو ان کی باتیں ہیں، میں ان کے اوصاف، ان کے صفتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی سلامت رہی تو بعد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کریں گے۔ لیکن ہر ایک کے چہرے اور ہر ایک کے دل و دماغ، ہر ایک کی آنکھیں اور ہر ایک کی کان، اس کی سماعتیں یہ ترس رہی ہیں کہ سرکار کی میلاد کے تعلق سے سنیں، سرکار کی صفات کے تعلق سے سماعت کریں۔ میں نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آگے کریں گے، لیکن آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے، ان کی پیدائش کے تعلق سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی خوشی ہمیں ہوتی ہے نا،
وہ پیدائش کی خوشی کرنا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ زمانے دراز سے اس پر چل رہا ہے مسئلہ کہ اس دن خوشی منانا نہیں منانا ہے۔ اب یہ کہیے کہ قرآن کریم کو جیسے لوگوں نے کہا کہ قرآن کریم کہاں سے ہمیں پوری دنیا میں پھیلا ہے؟ کہاں سے پھیلا؟ عرب سے۔ عرب سے نہ پھیلا ہے، قرآن نازل ہوا عرب میں، اور عرب کی سرزمین سے پوری دنیا میں قرآن پھیلا ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ عرب میں لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں منائی جاتی ہے۔ میلاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں منایا جاتا ہے، تو آپ یہاں پر کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ مرکز ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ جو عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے منانے کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ 1450 سال پرانا ہے، اور نہیں منانے کا جو عقیدہ ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ 7500 سال سے ہے۔ یہ عقیدہ کب سے ہے؟ 100 سال پہلے سے۔ عرب میں یہ جو نہیں منانے کا جو سسٹم ہے، یہ عرب کے حکمرانوں کا جو سسٹم بنا ہے، آل سعود کا جو سسٹم بنا کہ میلاد مصطفیٰ کو نہ منایا جائے، یہ ان کی پہچان 75 اور 100 سال سے ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں 1450 سال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے رہے۔ آپ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 500 سال پہلے کے علماء حرمین شریفین کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے، جو یہ 100 سال کے بعد کی کتابیں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ 500 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو علماء حرمین شریفین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، یعنی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، لوگ اس وقت جب بجلی کا سسٹم نہیں تھا، اس وقت لوگ مشعلیں لے کر کے، لوگ چراغاں لے کر کے، چراغ لالٹین لے کر کے حتیم کعبہ کے پاس جمع ہوتے تھے، حرم کعبہ کے پاس جمع ہوتے تھے، سرکار کی ولادت کا تذکرہ کرتے، اور میلاد کا اختتام اس طور پر کہ حرم کعبہ اور حتیم کعبہ سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ جہاں آمینہ کا گھر تھا، وہاں تک جلوس کی شکل میں جایا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو نہیں معلوم میلاد کیا ہے، ہم کو کیا معلوم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب ہم اکابر کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، بعض لوگوں نے اپنے جماعت کا نام سلفی رکھ لیا ہے کہ ہم اسلاف کے طریقہ کار پر چلتے ہیں، لیکن بالکل یہ جماعت جو سلفی ہے وہ اپنے اسلاف کے عقیدے کے خلاف چلتی ہے، اس لیے کہ اسلاف کا یہ قاعدہ تھا، اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ لوگ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن خوشی مناتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں سے دین پھیلا ہے، ہم نے کب کہا دین نہیں پھیلا؟ دین بھی وہیں پھیلا، شرارتیں بھی وہیں لوگوں سے پھیلی ہے، جہالت بھی وہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جہالت کا مرکز تھا وہ، اور جہل میں ابو جہل تو سب سے بڑا تھا، جاہلوں کا باپ تھا وہ، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ خیر، آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ لوگوں نے جو عقیدہ گاڑا ہے، اور لوگ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً آج اہل سنت والجماعت کے ہی یہاں نہیں بلکہ تقریباً پوری دنیا کے مساجدوں میں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب ہو رہا ہوگا، آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے کے تعلق سے، اس میں سے 50% ایسے لوگ خطاب بھی کر رہے ہوں گے میلاد کے تعلق سے،
کوئی کہہ رہا ہوگا کہ سرکار کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے، اور بعض کہہ رہے ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا بدعت ہے، شرک ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں سب کے یہاں بیان ہو رہا ہے، میلاد پر بحث ہو رہی ہے، میلاد پر خوشی منانا، میلاد پر خوشی منانا، میری میلاد پر، میلاد کے معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا، پیدا ہونا۔ میری میلاد کی خوشی میرے گھر میں ہے، میرے باپ کو ہے، میری ماں کو ہے، میرے بھائی کو ہے، میرے بہن کو ہے کہ میری ولادت کی خوشی۔ ہم اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھے اولاد سے نوازا ہے، لڑکے سے نوازا، لڑکی سے نوازا، اس کی خوشی کرتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں نا۔ جو والا ہے اسے خوشی۔ میں نے اس مثال کو کئی سال سے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کے عقیدے برقرار رہیں، آپ کے عقیدے میں کہیں کھوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ ہم نے ہر لمحہ کوشش کی ہے کہ کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی جرائم پیدا ہو، آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کریں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بگاڑنے والے عقیدے کو یہاں سے ختم کرنے کی کوشش کروں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ یاد رکھیں، اپنی اولاد کی خوشی یا اپنے اہل و عیال میں جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے؟ بولیے نا، خوشی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا، ماشاءاللہ۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میں نارمل بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے گھر میں کتنوں کو خوشی تھی، کتنوں کو خوشی نہیں تھی؟ سب کو خوشی تھی، سب کو خوشی تھی، سب کو خوشی تھی، یہاں تک کہ ابو لہب کو خوشی تھی، سڑا ہوا کافر جس کی مذمت میں قرآن کریم میں سورت نازل ہو گئی، اس کی بیوی کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس نے خوشی منائی تو آقا کی امام الانبیاء یا رسول یا نبی سمجھ کر وہ خوشی نہیں منایا، بلکہ اسے یہ خوشی ہوئی کہ میرے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، میرے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، مجھے بھتیجا ہوا۔ اس ضمن میں اس خوشی پر اس نے اپنی لونڈی کو، صوبیہ کو اس نے آزاد کر دیا۔ خوشی ہوئی، سب کو ہوئی نا؟ گھر والے کو خوشی ہوتی ہے؟ ہاں، اچھا، جب تک پتہ نہ تھا کہ امام الانبیاء ہیں، جب تک پتہ نہ تھا کہ یہ موحد ہے، جب تک پتہ نہ تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، جب تک یہ پتہ نہ تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، جب تک یہ پتہ نہ تھا کہ یہ بھی رسول خدا ہے، اس وقت تک انہیں خوشی ہوئی۔ اور جس دن انہیں پتہ چلا کہ یہ موحد ہے، یہ خدا رسیدہ ہے، یہ خدا کا رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، جس دن انہیں پتہ چلا اس دن انہیں غم ہوا، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ نہیں کیا ہے؟ جب فاران کی چوٹی پر بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا تو کفار کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ عام انسان سمجھ کر خوشی منا رہے تھے، لیکن جب نبی سمجھے، جب یہ رسالت والا نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ نبوت والا نبی ہے، جب معلوم ہوا تو انہیں تکلیف محسوس ہوئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہر اعتبار سے اہل سنت والجماعت کرتا ہے کہ نبی کا آنا ہی خوشی کا معنی ہے۔ وہ لوگ جلا کرتے تھے، آج بھی لوگ جو ان کی نسلوں سے ہیں، آپ کی ولادت کی خوشی پر، آپ کی ولادت پر انہیں غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ماتم کرتے ہیں وہ لوگ، اور یہ کہتے ہیں، دیکھیے ماتم تو گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کتنے دن تک اسے افسوس کا اظہار کرنا ہے؟ جی
3 दिन کا سوگ کتنے دن منانے کا حکم ہے؟ بولیے آپ لوگ تمام بولیے اس میں. سوگ منانے کا، افسوس کرنے کا، غم منانے کا حکم شریعت میں کسی کا بھی انتقال ہو جائے، باپ کا ہو، بیٹے کا ہو، ماں کا ہو، بھائی کا ہو، بہن کا ہو، 3 دن تک سوگ منانا شرط ہے. 3 دن مناتے ہیں، اتنا ہی اجازت دیا ہے. لیکن بیوی کو حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنا سوگ منائے. عورت کے لیے، صرف بیوی کے لیے حکم ہے، بیوہ کے لیے حکم ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ 3 دن تک سوگ منانا، اس کے بعد نہیں ہے. شریعت نے سوگ منانے کا حکم نہیں دیا ہے، ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. ہم شیعہ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے ماتم کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ تم غلط ہو، غلط طریقہ ہے، تمہارا ماتم نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت میں مرنے والے پر 3 ہی دن اس کا سوگ منایا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں 1450 سال کے بعد جب ہماری خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے، آپ کی وفات کا دن بھی ہے. سوال یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے پیدائش کی خوشی لمٹ نہیں رکھا کہ پیدا ہونے کے دن ہی منائی جائے، بلکہ حکم ہے 7 دن تک خوشی کرے. پھر ہر سال خوشی کا موقع فراہم کیا گیا ہے. ہر سال پیدائش کی خوشی منا سکتے ہیں، لیکن سوگ نہیں منا سکتے. اگر آپ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہو اور آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی وفات بھی ہوئی، ہم اگر لمحے بھر کے لیے آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں تو ہمارے اس عقیدے میں کوئی خرابی نہیں آتی کہ آپ کی ولادت کا دن بھی ہے، آپ کی وفات کا دن بھی ہے، لیکن وفات کے دن پر غم منانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پیدائش کے دن خوشی منانے کا تو حکم ہے. پیدائش کے دن کے منانے کی تو ہے حکم جو ہے دیا گیا ہے، لیکن غم منانے کا، وفات کے غم منانے کا حکم نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا. اب میں آتا ہوں اپنی آیت کریمہ کی طرف توجہ کے ساتھ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ صرف اللہ ہی کے فضل، اللہ ہی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ وہ خوشی کرے. اور فرماتا ہے اور وہ خوشی ان سب سے بہتر ہے. کس سے؟ تمہارے دھن دولت سے بہتر ہے. اتنا پیسہ میلاد کی خوشی پر، اتنا پیسہ میلاد کی خوشی پر، اتنا پیسہ تو دوسرے کام میں بھی خرچ کر سکتے تھے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے نا، جو فَلْيَفْرَحُوا کا، خوشی منانے کا جو حکم دیا ہے، خصوصی طور سے ہے. جہانگیر بھائی سماعت کرے توجہ کے ساتھ کہ خصوصی ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ یہاں خاص حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک آرڈر اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا. کیا؟ اللہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. اللہ فرماتا ہے یہ عام حکم ہے، یہ عام حکم سب کو. حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ بے شک اللہ اترانے والے، بے پناہ خوشیاں منانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. خوب خوشی منانے والے، خوب خوشی منانے والے کو اللہ کیا نہیں فرماتا؟ اتراتے ہیں اپنی خوشی پر. اس شریعت مطہرہ سے، ان کے حدود کو توڑ کر کے جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، یا اپنے حد سے زیادہ بڑھ کر کے جو خوشیوں کو جو مناتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفریحین. اللہ پسند نہیں فرماتا اترانے والے اور حد سے بڑھ کر کے خوشی منانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. پہلے یہ آرڈر ہو گیا ہے کہ خوشی پر اپنی من مانی طرح خوشی نہ منائیں، بے حد سے بڑھ کر خوشی نہ منا. پہلے تو یہاں فریحین کا ذکر کر دیا کہ خوشی حد سے بڑھ کر نہ کریں، خوشی ایسے نہ کریں جیسے عام طور سے ہم لوگ خوشی مناتے ہیں. کیا فرمایا؟ لا يحب. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا فریحین سے جو حد سے بڑھ کر خوشیاں مناتے ہیں. اس آرڈر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ایک آرڈر تو عمومی ہے، لیکن اس آرڈر سے مستثنا کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے
کوئی بھی خوشی ہو اس پر اترا کر خوشی نہ کرو، لیکن جب میرا فضل، جب میری رحمت نازل ہو تو اس پر چاہیے کہ تم خوب خوشی کرو۔ یہ خاص حکم ہے، یہ خاص حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا خوشی کرو۔ کیا فرماتا ہے؟ تمہارے دھن دولت سے بڑھ کر ہے اس پر خوشی منانا، میری رحمت۔ اور کس پر فرمایا؟ اسی پر چاہیے، اسی پر چاہیے، اللہ کے فضل ہی پر چاہیے، اللہ ہی کی رحمت پر چاہیے کہ تم کیا کریں، کیا کریں؟ خوشیاں منائیں۔ اب فضل کون ہے، رحمت کون ہے؟ فضل کون ہے، رحمت کون ہے؟ اللہ ہی پر، اللہ ہی کے فضل پر خوشی منائیں، اللہ ہی کی رحمت پر خوشی منائیں۔ عام طور سے لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ رحمت والی ذات کون سی ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور سے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ آنے والا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ جو رحمت اتر رہی ہے کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو صرف مومنین ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری رحمت کس کے لیے؟ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ رحمت ہے مصطفیٰ کی ذات۔ جب رحمت اللہ کی رحمت جب مصطفیٰ کی ذات ہے تو اب کیا کریں؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ خوشی منانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں عرب میں خوشی نہیں مناتے، عرب میں میلاد نہیں مناتے، یہ تو حکومت کی طرف سے ہے نا۔ میں نے پہلے کہہ دیا یہ 7500 سال کی بات ہے، حالانکہ آج بھی یہ ظاہر حکمرانوں کی نظر پہ نہ آنے کے لیے یہ لوگ ظاہری طور سے آؤٹ ڈور یہ لوگ میلاد نہیں مناتے۔ خدا کی قسم انڈور اپنے گھروں کے اندر آج بھی مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں میلاد مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ صرف میلاد مصطفیٰ کی بات نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سرکار غوث الثقلین کی 11ویں شریف بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ مدینہ المنورہ میں وہاں کے شیخ کے ایک گھر میں ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں شریک بھی ہوئے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ 11ویں شریف انہوں نے، یعنی 11ویں شریف کا موقع جب تھا تو وہاں پر وہاں کے مشائقین جو وہاں کے سید زادے ہیں، جو آل رسول ہیں، جو آج بھی مکہ اور مدینے میں ہیں، ان کے گھروں میں باقاعدگی کے ساتھ ان کے گھروں میں 11ویں شریف بھی ہوتی ہے، 12ویں شریف بھی ہوتی ہے۔ ظاہر پر حکومت نے بین کر دیا کہ ایسی خوشی نہ منائیں، خوشی نہ منائیں۔ خوشی تو وہ کرے گا جس کے گھر میں خوشی آئی ہو، جس کے گھر میں خوشی آئی ہو وہ خوشی منائے گا، اور جس کے گھر میں خوشی آئی نہیں تو وہ خوشی کیا منائے گا؟ اچھا ایک آگے سوال کرتا ہوں توجہ کے ساتھ، اسی سے ریلیٹڈ ہے، خوشی کے تعلق سے، کیا یہ رات جو سرکار کی آمد کی رات ہے وہ اتنی عظیم رات ہے؟ اتنی عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے، سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتے ہیں؟ ہمیں نہیں، حوالے والے، رحمت والے، جس نے رحمت سمجھا، مصطفیٰ کی ذات کو رحمت سمجھا، جس نے حضور کی ذات کو فضل سمجھا، اپنے لیے رحمت سمجھا، جس نے اپنے لیے بخشش کا سامان سمجھا، جس نے لیے کائنات کا سب سے افضل جسے سمجھا، جس نے خدا کے حبیب کو خدا کا حبیب سمجھا، اس کے آنے کی رات کو ہم اتنی عظیم رات سمجھتے ہیں۔ بعض نہیں سمجھتے تو اس میں کیا ہے؟ نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے، ہاں یہ تو خاص رات ہے بھائی، خاص رات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیے قرآن کریم سے دلیل، قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا ہے اس میں؟ کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس رات میں کیا کیا ہم نے؟
قرآن کو نازل کیا ہے. ہو گیا. آگے ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا تم جانتے ہو، ادراک ہے تمہیں کہ یہ رات، اتنی عظیم رات کیسی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرماتا ہے یہ جو قرآن نازل ہوئی ہے وہ رات کتنے مہینوں سے؟ الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے. اور وہ رات میں ہوتا کیا ہے؟ وہ رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اللہ فرماتا ہے کہ وہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں. قرآن کے نزول کے وقت میں، قرآن کا نزول جس رات ہوا، توجہ پورے کے پورے سماعت کریں. میں پھر بھی جو اب کے بعد آ رہے ہیں نا، اس کے بعد جو آتے ہیں، میری گزارش ہے، الحمدللہ آج تو ایسے چھٹی ہوگی، شاید جلدی آ گئے بہت سارے احباب. میں دیکھیے آپ جہاں بھی جائیں، دیر سے جائیں، جہاں بھی جائیں وہ الگ چیز ہے کسی بھی محفل میں، لیکن جب جمعے کا خطبہ ہو یا آقا کی میلاد کی محفلیں جہاں بھی ہو نا، وہاں تھوڑا جلدی جایا کیجئے. وہ آپ کے نبی کی آمد کے صدقے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، ان کی محبت کو پیش کیا جاتا ہے. اب کیا معلوم کہ ہم کیا پیش کرنے جا رہے ہیں، کون سی دلیل ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ 1:30 بجے کے بعد آنے والے لوگ ہیں. خدا را اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. 1:30 بجے کی بات کی یہ محفل تو ختم ہی ہو جاتی ہے، بعض جگہ تو 1:30 بجے نماز ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر 1:30 بجے کے بعد بھی کچھ جو ہے سننے کو موقع مل جاتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. وہ رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل. قرآن جس رات نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل. اور اس میں فرشتے اترتے ہیں، اس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اس میں ملائکہ کے ساتھ روح الامین اترتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ جس رات قرآن اترے، اس رات کو اللہ فرمائے 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات صاحب قرآن نازل ہو وہ رات کتنی مقدس ہوگی. جس رات صاحب قرآن آ رہے ہیں، جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں نماز ملی ہے، ارے سب سے بڑھ کر جس کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا ہے، اس آنے والی رات کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کتنی مقدس رات ہوگی. ارے سنو، لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، قرآن جس رات نازل ہوا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس رات فرشتے اترتے ہیں، قرآن کے نزول کی رات فرشتے اترتے ہیں. سن لو، جس رات قرآن اترے اس رات فرشتے ایک رات اترتے ہیں، لیکن آج تک جس رات سے مصطفیٰ زمین پر آئے ہیں، اس رات سے لے کر آج تک مصطفیٰ کے مزار پر، مصطفیٰ کے گھر پر، ان کی دہلیز پر صبح کو 70,000، شام کو 70,000 آتے ہیں. یہ ایک رات، جس رات قرآن اترا ہے اس رات تو فرشتے اترتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ ہے. قرآن نے کہا ایک رات، جس رات قرآن اترا ہے جو لیلۃ القدر ہے، اس میں تو فرشتے اترتے ہیں، لیکن صاحب قرآن جس رات آتا ہے اس رات فرشتے آتے ہیں، دہلیز آمینہ پر کھڑے ہو کر کے اطراف و اکناف میں گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اجازت مانگتے ہیں. وہاں تو آرڈر ہوتا ہے باذن ربی کہ اس کے رب کے حکم سے آتے ہیں، لیکن یہاں فرشتے اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں یا اللہ مجھے بھی اجازت دے نا. ایک تو ایک تعداد ہے جو جانے والی ہے استقبال کے لیے، لیکن فرمایا گیا کہ فرشتے دوسرے بھی عرض کرتے ہیں مولا اجازت دے کہ ہم بھی مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منائیں، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منائیں. اللہ نے کہا ارمان ہے، تمنا ہے، کہا جس کے نور سے ہم بنے ہیں یا اللہ اس کی آمد کی خوشی کے لیے ہم جا نہ سکیں. ہم جس کے صدقے میں بنے، جس کے نور کے صدقے میں ہم بنائے گئے، یا اللہ اس کی دہلیز پر ہم نہ جائیں. آمینہ کی دہلیز پر ہم جاتے ہیں اس لیے کہ آج آنے والا کون ہے؟ کائنات کا دولہا آج آنے والا ہے. کائنات کا دولہا آج آنے والا ہے. الحمدللہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا گیا کہ فرشتے آتے ہیں. سب کو معلوم ہے نا کہ سرکار کے روضے پر فرشتے آتے ہیں, سرکار کے دربار پہ آتے ہیں, بات سب کو معلوم ہے. کتنے آتے ہیں صبح میں؟ 70,000 صبح کو, 70,000 شام کو آتے ہیں. وہی 70,000 صبح کو, 70,000 شام کو. الحمدللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر آتے ہیں. 1450 سال ہو گئے, آج تک وہ فرشتہ نہیں آیا جو ایک مرتبہ سرکار کے روزے پہ آ چکا ہے. کیلکولیٹر کھول لیں ذرا, کیلکولیٹر ذرا کھول لیں نا ذرا, ہو سکے تو کھول لیں. میں صرف ایک 10 دن کا کیلکولیشن کراتا ہوں آپ کو, 10 دن کا میں خود کرتا ہوں. چلیے آپ اگر نہ کریں تو میں کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. لوگ کیا سرکار کی ولادت معمولی ہے؟ یہ بے وقوف ہیں اہل سنت والجماعت. امام ترمذی, امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ, خدا کی قسم مکہ المکرمہ میں چاروں ائمہ کرام کے ماننے والے, جب آج سے 500 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, امام اعظم کے ماننے والے حنفی, امام اعظم کے ماننے والے امام, امام مالک کے ماننے والے امام, امام شافعی کے ماننے والے امام, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے, 4 ائمہ اربع, 4 امام, 4 کونے 4 امام کے ہیں. وہ 4 کونے 4 امام کے ہیں. اور جب ولادت مصطفیٰ کا دن آتا ہے, ولادت مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے, چاروں امام کے ماننے والے حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, چاروں ائمہ کے ماننے والے جمع ہو کر حتیم کعبہ میں کھڑ کر مصطفیٰ کی میلاد پڑھا کرتے تھے. مصطفیٰ کی میلاد پڑھا کرتے تھے. وہ میں بول رہا ہوں 500 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے, ان بدبخت, ان خناسوں کے لیے بتا رہا ہوں. میں اگر کہوں نا کہ میلاد مصطفیٰ کو منانا اگر دیکھا جائے تو یہ میلاد مصطفیٰ کو منانا مخلوق کا کام ہی نہیں ہے, یہ مخلوق کی سنت ہی نہیں ہے, مخلوق کی سنت نہیں. ولادت مصطفیٰ کو منانا, حضور کی آمد کی خوشی پر خوشی کرنا, ان کے آنے پر خوشی کرنا, یہ تو خدا کی سنت ہے, خدا کی سنت ہے پوری کائنات. اور آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پر جب آپ پیدا ہوئے کیا کیا معجزات ہوئے, کیا کیا معجزات ہوئے. حضرت آمینہ کیا فرماتی ہیں جب آپ تشریف لائے, اچھا یہ کام کون کر رہا ہے, یہ کام کر کون رہا ہے؟ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے گھر سے ایسا نور نکلا, میرے گھر سے ایسی روشنی نکلی کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہاں سے سرکار کی ولادت کی روشنی ہے, یہ تو ہو گیا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو جبریل امی جھنڈے لے کر کے آئے تھے, یہ کس نے بھیجا؟ یہ تو خدا کی اجازت کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتے, حرکت پلک تک نہیں مارتے. جبریل امی وہ ہیں جو خدا کے حکم کے آگے, خدا کے, ان کے آگے بال برابر بھی آگے نہیں جاتے, وہ بال برابر بھی آگے نہیں جاتے. جب زمین پر آ گئے, سدرۃ المنتہا کو چھوڑ دیا, وہاں سے یہاں کو آنے کے لیے وہ تو صرف وحی کے لیے آیا کرتے تھے, یہ نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے. لیکن جب ولادت کا دن ہوا تو جبریل امی تشریف لا رہے ہیں, کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کون بولا جبریل کو زمین پر جانے کے لیے؟ وہ جاتے جاتے یہ زمین کے جھنڈے چھوڑو, ان کے پاس یہ ویلویٹ کے جھنڈے ہوں گے, ان کے پاس ساٹین کے جھنڈے ہوں گے, نہیں, نوری جھنڈا لے جاؤ, جنت سے 3 جھنڈے لے جاؤ. ایک سب سے پہلے جہاں میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں, خانہ کعبہ, کائنات کے, دنیا کے سب سے بیچوں بیچ, سب سے ہائی لیول ہائٹ پر ایک جھنڈا گاڑ دو, ایک
جھنڈا گاڑو اور ایک مشرق میں گاڑ دو، ایک مغرب میں گاڑ دو، تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے اب تک کسی اور کا چلتا تھا، اب چلے گا میرے حبیب کا چلے گا۔ آج سے سکہ چلے گا میرے حبیب کا چلے گا، آج سے میرے حبیب کا ڈنکا بجے گا۔ اب یہاں پر کسی اور کی شریعت نہیں، آج سے کسی اور کی کتاب نہیں چلے گی، اگر جو بھی چلنا ہے وہ میرے حبیب کا چلے گا۔ تو آئے کون تھے؟ جبریل آئے تھے، وہ کس کے حکم سے آئے تھے؟ کون منایا؟ جھنڈے لگایا کون؟ جھنڈے لگانا یہ خوشی کے موقع پر ہے کہ غم کے موقع پر؟ مر جانے پر جھنڈے لگاتے ہیں؟ ہاں، مر جانے پہ جھنڈے لگاتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں۔ جب ہندوستان آزاد ہوا کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ گاڑ دیتے ہیں جھنڈا۔ ہم نے ایسٹ انڈیا حکومت کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، خالی کر دیا ہے ہم نے ہندوستان سے، انگریزوں کو، ان گوروں کو ہم نے بھگا دیا اور ہماری فتح ہوئی۔ ہم جب گاڑ دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہماری فتح ہوئی ہے، ہماری خوشی ہے، خوشی پر جھنڈے گاڑے جاتے ہیں۔ باقاعدہ ہر ملک میں اپنا جھنڈا، اپنا نشان، اپنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ لوگوں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جھنڈے اس وقت گاڑے جاتے ہیں جب خوشی ہو، جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے۔ اور سنو نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وقت ہو گیا، کیا کروں؟ ایک آیت پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو فضل اور رحمت کا مسئلہ ہے، یہ ایسا ہی نہیں، خوشی منانے کا معاملہ جو جھنڈے گاڑنے کا مسئلہ ہے ایسے نہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ ہم لوگوں سے کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کیا اللہ نے احسان نہیں فرمایا کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا؟ کتنا بڑا احسان کیا میں نے، تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا ہے، اپنے حبیب کو بھیجا۔ جب اپنے حبیب کو بھیجتا ہے تو اسے جب آ رہا ہے کہ اصل کائنات کا اصل آنے والا ہے، کائنات کا اصل آنے والا ہے، تو خود پروردگار عالم نے اپنے پاس رکھا تھا، اب اس کو لباس بدل کر کے بھیج رہا ہے۔ اب اسے اس اور لباس میں تھا، وہ اس کی اپنی حقیقت میں تھا، اس کی حقیقت کو تبدیل کر کے اب اس رنگ میں بھی دیکھنا چاہتا ہے پروردگار۔ اب خدا نے کہا حبیب اب جاؤ، لباس بشریت اختیار کر کے جاؤ، میں اس لباس میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب مصطفیٰ آئے کیا کیا خوشی کیا، کیا کیا خوشی کیا، کیا کیا خوشی بانٹا۔ ارے لوگوں سنو، اللہ کیا بانٹا۔ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً میں نے اس کو بتایا ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، پہلے کے انبیاء وہ تھے کہ جہاں پر حدود لگا دیتے وہیں نماز پڑھنا ہوتا تھا، اس سے باہر نماز نہیں ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں جہاں چاہتے ہیں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا بتاؤں عائشہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا بتاؤں عائشہ کہ اللہ نے جب مجھے زمین پہ بھیجا، جب میں پیدا ہوا، جب آیا اپنی ماں کی گود میں، جب تک ماں کی گود میں تھا زمین بھی پاک نہ تھی، زمین پاک نہ تھی۔ جب مجھے زمین پر رکھا گیا اور میں نے پلٹ کے جب اس پیشانی کو زمین پر رکھا، اللہ نے کہا میں سب کو ایک چیز تقسیم کرتا ہوں، میں اس کی خوشی پر، میں تیرے محبوب تیری پیشانی لگ جانے کی خوشی پر میں پوری زمین کو پاک کر دیتا ہوں۔ پہلے پاک نہ تھی، حبیب تیرے پاک پیشانی لگنے کی وجہ سے میں نے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے، اب جو جہاں چاہے نماز ادا کرے۔ او لوگو،
خوشیاں نہیں منانے والو، یہ تو نماز پڑھتے پڑھتے سوچو اگر ویسا ہوتا نا تو تم کو مکے میں جا کے نماز پڑھنا ہوتا، تم کو جا کے مدینے میں نماز پڑھنا ہوتا، اپنے حبیب جہاں پر دائرہ کھینچ دیتے وہاں جا کے نماز پڑھنا ہوتا۔ یہ احسان ہے آمد مصطفیٰ کا، یہ احسان ہے سرکار کے خدموں کا کہ آپ تشریف لا کر تمہیں تمہارے گھر میں نماز پڑھنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ ہاں، اور تم پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہے نا، وہ تلوار نہیں اٹھائے، دشمنان رسول پر تلوار نہیں اٹھائے، انہوں نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کہہ دیا کہ نہیں، کم سے کم اتنا تو احسان رکھو کہ تم تھے کافر، تم تھے کافر، ابن کافر ابن کافر ابن کافر تھے تم، بن کافر 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 بن ابو جہل تھے۔ ہاں، 360 کی پرستش کرنے والوں کی اولاد ہو، اور تم کو میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت، اور سب تو چھوڑو اتنا تو کہو اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے، جان کافر پر قیامت کیجئے۔ اور سرکار کی ولادت سنی مناتا ہے کہ نہیں مناتا ہے؟ اور مناتا ہے، اور خوشی سے منائیں گے اس بار اور زور سے۔ اور گھر میں جب آیا نا 15 اگست، وہ 12 اگست سے شروع ہو گیا تھا، ہر گھر میں ترنگا بول کر کے، ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 12 ربیع الاول تک، 12 ربیع الاول کے بعد بھی تو انشاءاللہ جھنڈا رہے گا، لیکن انشاءاللہ ہر گھر پر ہمارے جھنڈے لہرائیں گے اور سرکار کے نام کا جھنڈا لہرائے گا۔ وطن پرستی سکھانے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ارے ترنگا لہرانے والوں، کم سے کم یہ تو خیال کرو، یہ وطن پرستی، یہ وطن کی محبت بتانے والی ذات تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا تھا وطن کی محبت آدھا ایمان ہے، فدا فرمایا تھا، اس رسول کا خیال کرو، انشاءاللہ جان جلنے والے جلیں گے، جلنے والے جلیں گے۔ ہمیں کیا کر سکتے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جل کوئی اور رہا ہے، جلا کوئی اور رہا ہے، جل کہیں سے ہو رہا ہے، دھواں کہیں سے اٹھ رہا ہے، ادھر آگ ہم نے لگائی اور دھواں کہیں اور سے نکل رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر پیاسا سمندر کے کنارے مر جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ سمندر کنارے پیاسا مر جائے، ہمارا قصور ہے؟ سمندر کا قصور ہے کیا؟ بولتے نہیں، آپ سمجھے نہیں۔ پیاسا پیاس ہے اور سمندر کے کنارے بھی پہنچ گیا ہے، مر گیا، کس کا قصور؟ اس کا جو پیا نہیں پیاسا رہ گیا وہ اس کا قصور۔ کوئی سورج کے اجالے میں نہیں دیکھا تو کس کا قصور؟ اندھے کا قصور نہیں دکھتا نا۔ سورج کے تعلق سے کہے اعتراض کرے، سورج کو اعتراض کرے، کوئی سورج کو تھوکے، سورج کو کوئی تھوکے، سورج کو چلا جاتا تھوکو، ایسا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کے کوئی انگلی اٹھائے، یہ نہیں کرنا جی، وہ نہیں کرنا جی، ٹھیک ہے تمہیں کرو نہ کو، ہاں آپ مت کیجئے گا، ہمیں کرنے دیجئے گا، اس لیے کہ ہم ہیں مصطفیٰ والے ہیں، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم کو کرنے دیجئے گا، آقا کے چاہنے والے ہیں، کرنے دے دیجئے گا۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر سیر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ 12 دن کا پروگرام ہمارا جو ہے شروع ہو چکا ہے، 2 دن ہمارے یہاں، 2 رات ہمارے یہاں گزر گئی ہے انشاءاللہ۔ بقیہ راتیں ہماری جو ہے بعد نماز عشاء یہ پروگرام جاری و ساری ہے، ہر رات یہاں پر جو ہے بعد نماز عشاء پروگرام چلتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔